الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمة للعالمین صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے نبی، ہم نے آپ کو سارے عالم کے لیے رحمت ہی بنا کر بھیجا ہے۔ بخاری شریف کی ایک روایت ہے اور اس کا ٹکڑا یہ ہے وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَىٰ قَوْمِهِ خَاصًّا وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً وَخَاصًّا، کہ جتنے بھی نبی دنیا میں آتے تھے ایک خاص قوم کی طرف آتے تھے، جبکہ مجھے سارے انسانوں کے لیے بھیجا گیا ہے، چاہے وہ عام ہو یا خاص ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنوں کے ساتھ یعنی جو ان کی اتباع کرتے تھے اور غیروں کے ساتھ جو آپ کو نہیں مانتے تھے، سب کے ساتھ آپ نے بہترین سلوک پیش کر کے ایک مثال قائم کر دی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم سیرت پڑھیں تو ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ آپ سے بہتر دنیا کے اندر کوئی شخصیت ایسی اب تک نہیں گزری ہے اور نہ قیامت تک گزرے گی جو مکمل، جامع اور مانع ہو۔ سردار نجد ثمامہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا اور حملہ کیا، نتیجتاً وہ ناکام ہوا اور اس کو قید کر کے مسجد کے ستون میں 3 دن تک کے لیے باندھ دیا گیا۔ پھر اس کے بعد 3 دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ ثمامہ تم کیا چاہتے ہو اور تم کیا محسوس کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ اے محمد، دنیا میں آپ کے چہرے سے زیادہ برا کوئی چہرہ میرے لیے نہیں تھا، آپ کے شہر سے برا میرے لیے کوئی شہر نہیں تھا، اور آپ کے مذہب سے برا میرے لیے کوئی مذہب نہیں تھا، لیکن آج کے چہرے سے زیادہ مجھے کوئی زیادہ محبوب نہیں ہے، آپ کے شہر سے زیادہ مجھے کوئی شہر محبوب نہیں ہے، اور آپ کے اس مذہب سے زیادہ محبوب میرے نزدیک کوئی مذہب نہیں ہے۔ تو آپ کے اخلاق کو اور کردار کو دیکھ کر کے ایک دشمن خدا جو قتل کرنے کے در پہ تھا، لیکن وہ اخلاق حمیدہ سے متاثر ہو کر حلقہ بگوش اسلام ہو گیا۔ اکرمہ بن ابی جہل یہ آپ کا جانی دشمن تھا۔ عبداللہ ابن سلول جو رئیس المنافقین ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا تھا، برا بھلا کہتا تھا۔ صحابہ کرام کہتے تھے کہ اس کو قتل کر دیا جائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ پھر یہی چرچا ہوگا کہ محمد نے اسے قتل کروا دیا۔ یعنی دشمنوں کے ساتھ جو آپ کو ستانے کے در پہ رہتے تھے، آپ کو پریشان کرتے تھے، آپ پر پتھر کی بارش کرتے تھے، آپ ان کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ میری قوم کی رہنمائی فرما، اللہم اہد قومی۔ یہ لوگ جانتے نہیں ہیں، ہو سکتا ہے ان کی نسلیں آگے جان جائیں۔ حال ہی میں نرسمہانند سرسوتی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نشانہ بنا کر کے بہت کچھ کہا، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔
نبوت ملنے کے بعد سے لے کر کے اب تک کوئی نہ کوئی کچھ نہ کچھ کہتا رہتا ہے۔ ہم مسلمانوں کا اس میں کیا رول ہونا چاہیے، ہمارا کیا فریضہ ہے، ہمیں کس طریقے سے اس کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ ایک طبقہ تو وہ ہے جو احتجاج کرتا ہے اور باہر نکل کر کے اپنے عاشقی کا ثبوت دیتا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اپنی محبت کا وہ ثبوت پیش کرتا ہے اور اپنا وجود بتلاتا ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوور ہیں، ہم ان کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کر سکتے۔ اور دوسرا طبقہ وہ ہے جس کے اندر یہ احساس ہی نہیں ہے، چاہے جو کہا جائے چاہے جو سنا جائے، بس اپنی ذات پر آنچ نہ آئے، اسلام رہے نہ رہے، اسلام کے ماننے والوں کو کیا کہا جا رہا ہے کیا نہیں کہا جا رہا ہے ان سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ تیسرا طبقہ وہ ہے جو ان جیسے بھڑکاؤ بیان کو لے کر کے وہ عزم کرتے ہیں کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جیونی کو، ان کی حیات طیبہ کو، ان کی سیرت کو لوگوں کے سامنے پیش کریں، لوگوں کو بتائیں کہ ہمارے نبی کیا تھے، ہمارے نبی کیا تعلیم لے کر کے آئے تھے۔ عورتوں پر ظلم کیا جا رہا تھا لیکن ہمارے نبی نے عورتوں کے حقوق دلوائے۔ آپس میں برادری میں اونچ نیچ کا معاملہ تھا، جو بڑے تھے وہ کمزوروں پر ظلم کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان عدل و مساوات اور برابری قائم کر دی۔ اس سے بہتر اور کوئی بات دنیا میں نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو خاص طور سے ایسے ماحول میں اور ایسے حالات میں کہ جب نبی کی شان میں گستاخی کی جائے صلی اللہ علیہ وسلم، برا بھلا کہا جائے، تو سب سے پہلے ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم خود سیرت کا مطالعہ کریں، اور جو لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں ہم ان کو سمجھائیں، ہم ان کو بتائیں کہ ہمارے نبی کیا تھے اور ہم ان کو کیا کیا کہتے ہیں۔ دشمنوں کے ساتھ آپ نے ناروا سلوک نہیں کیا، پانی سر سے اونچا ہو گیا، جب قتل کرنے کے در پہ ہو گئے، لوگوں نے ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا، پھر بھی آپ نے ان کے لیے کوئی حکم جاری نہیں کیا، مدینے میں بھی چین سے رہنے نہیں دیا، اور جنگ کرنے پر آمادہ ہوئے تو آپ نے دفاعی طور پر لوگوں کے سامنے آئے اور لوگوں کا مقابلہ کیا۔ تو ہم مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں۔ وقتی طور پر ہم جذباتی ہو جاتے ہیں، لیکن یہ جذباتی ہو جانا صرف اور صرف اچھی بات نہیں ہے، بلکہ عملی طور پر ہمیں اس پر زندگی گزارنا اور اپنی زندگی کو سنت کے سانچے میں ڈھالنا، یہ سب سے کمال کی بات ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم لوگوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے اور آپ کی سیرت سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔